پیارے یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے پاکیزہ کلام میں فرمایا ہے، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ غیر جماعت لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسیح موت کا دعویٰ ہے، اور دوسری طرف ان باروں میں اور ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام یہ بھی فرمایا ہے جری اللہ فی الانبیاء، تو اس میں بھی حضور نے آگے تشریح کی ہے کہ مجھے یہ الفاظ، ہم یہ ان کو بیان تو کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ان کی تسلی اس بارے میں نہیں ہوتی۔ کیا بیان کرتے ہیں آپ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام دیے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام وہ اسی پہ تو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ ایسے نام نہیں دے سکتا۔ یہ تو کوئی جواب نہ ہوا۔ قرآن کریم میں کوئی اس کی مثال نہیں، اذ الرسل اقتت، وہ زمانہ جب کہ رسول کھڑے کیے جائیں گے، اور وہ قیامت نہیں ہے، وہ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، قیامتیں اس دنیا کی آنے والی ہے۔ تو ہاں نہیں، جری اللہ فی حلل الانبیاء کا یہ معنی ہے۔ اور اس میں دوسری بڑی بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی خاطر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ شعر میں کہا کہ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، لیج ابراہیم ہوں، نسل ہے میری شمار۔ یہ سارے انبیاء حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے نیچے کر دیے گئے ہیں۔ خاتم الانبیاء کا ایک تو فرضی دعویٰ کرتے ہیں مولوی، جبکہ پرانے انبیاء آئے اور ان کے گزر گئے اور ان پر رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی حکومت نہیں چلی۔ ایک آخری زمانے میں اظہار دین دین کلہ ہی ہونا تھا، یظہرہ علی الدین کلہ ہی، اس میں ان سب پرانے بادشاہوں کی امتوں نے محمد رسول اللہ کی سرداری قبول کرنی تھی، بس وہ سارے پرانے انبیاء گویا دہرائے گئے ہیں دوبارہ، اور سب کو نیچے دکھایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ویسے تو زمانہ ماضی سے کھینچ کے ان کو واپس نہیں لایا جا سکتا تھا، مگر وہ دعوے دار جس نے کہا میں غلام کامل ہوں، جو کچھ بھی پایا اسی غلامی سے پایا، اگر اسے خدا یہ کہتا ہے کہ تو ابراہیم بھی ہے اور یعقوب بھی ہے اور فلاں بھی ہے، تو سب کے سب امت محمدیہ کے تابع ہو گئے۔ یہ بہت ہی عظیم شان محمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار ہے۔ اسی لیے اقتت میں جو رسول کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، اس میں الرسول سے مراد تمام رسول میں سمجھتا ہوں، جمع کا صیغہ ویسے نہیں ہوا۔ الف لام بعض دفعہ کامل جمع کے لیے آتا ہے، الحمد، تمام تعریفیں، ایک بھی باہر نہیں۔ تو جب الرسل اقتت ہوں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ اقتت، تمام رسول اس وقت مبعوث کیے جائیں گے محمد رسول اللہ کے تابع، اور پھر اظہار علی ادیان کل ہوگا۔ تو یہ تو بڑی شان کی باتیں جن کو سمجھ نہیں آتی، ان سے سر ٹکرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جن کو خدا نور نہ دے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو اس کا دوسرا دعویٰ ساتھ بتائیں نا۔ اس نے یہ بھی کیا ہے کہ سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ رہنما یہی ہے، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ تو یہ آواز دے رہا ہے وہی یہ آواز دے رہا ہے۔ دوسرے، اب آپ نے سوال کیا ہے اچانک، میرے پاس حوالہ موجود نہیں، مگر میرے پاس حوالے کثرت سے ہیں، میں پہلے اسی سوال کا جواب اس MTA پہ دے چکا ہوں حوالوں کے ساتھ، کہ پرانے بزرگوں نے یہ پیشگوئیاں کی ہیں، شیعہ ائمہ نے بھی اور مسلمان ائمہ نے بھی، کہ جب مہدی آئے گا تو یہ دعوے کرے گا، وہ کہے گا میں محمد بھی ہوں، میں ابراہیم بھی ہوں، میں فلاں۔ شیعہ کتب میں تو لکھا ہے، وہ کہے گا میں محمد ہوں اور میں علی ہوں اور میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں، بعد میں نسبتاً کم درجے کے بزرگوں کا ذکر آئے گا۔ تو وہ پیشگوئیاں کیوں کی جا رہی تھیں؟ گستاخی کی خاطر۔ اس لیے وہ پیشگوئیاں اگر سچوں نے کی تھیں تو پوری ضرور ہونی تھیں۔ سمجھیے۔